اور جناب اسپیکر ایک آخری بات، ابھی یہاں پر ایک میرے ممبر نے بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا، بڑے مزے کے اشاریے بتائے اور بہت ساری انہوں نے بات کی. وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں میرا علاقہ بھی وہی ہے، اور میں 85 86 ایسے تب سے ان کی پوری فیملی کی کمپین چلتی ہوتی. میرا سکول ان کا پولنگ سٹیشن بنتا ہوتا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ ناؤ آئی ایم 45، یہ میں بات آپ کو 7-8 سال اس کی میں بتا رہی ہوں، میں نے اپنی عمر صحیح بتائی ہے تو وہ بتا رہی ہوں. اتنا سا رتی بھر اس علاقے میں فرق نہیں آیا. بچپن میں جس گلی کے اوپر یہ اینٹیں رکھ کے ہم پھلانگتے گزرتے تھے کہ گندا پانی تھا، آج بھی وہ گلی ویسی کی ویسی ہے. یہ اقتدار میں تو یہ تھے. پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، تو وہ ہم لوگ مطلب دیکھتے تھے الحمدللہ ان کے پاس تو اتنا ہے کہ ان کی زکوٰۃ سے اس علاقے کا بھلا ہو سکتا تھا. لیکن ہم لوگ گزرتے تھے تو ہم لوگ صرف ان کے فادر کا وہ کیا کہتے ہیں C-130 طیارہ دیکھتے ہوتے تھے کہ جس میں وہ وہاں پر اپنی پرائیویٹ رن وے کے اوپر لینڈ کرتے ہوتے تھے. اور ایک سکول اور کالج کے لیے ہم لوگ ترستے تھے. میرے علاقے میں کوئی سائنس کالج نہیں تھا، تو اگر وہ کالج ہوتا تو ڈاکٹر نہیں، آج میں بھی کیا کہتے ہیں CSS کر کے آپ لوگوں کو چلا رہی ہوتی اپنی انگلیوں کے اوپر. لیکن الحمدللہ میں اگر وہاں پر کسی ایسے کالج میں پڑھ رہی تھی اور ان کا بچہ ایچیسن اور آکسفورڈ میں تھا تو الحمدللہ آج اس سچ کے نیچے میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے پہنچا دیا یہاں تک، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے کہ عوام کی بات میں کر سکوں. وہ چھوٹے علاقے تو کسی قطار میں نہیں آتے، جیسے مزاری صاحب کا علاقہ رجحان وہ نہ پنجاب قبول کرتے نہ وہ کرتے. اسی طرح میں علاقے کی بات کر رہی ہوں، صادق آباد کی بات کر رہی ہوں، ضلع رحیم خان کی، کہ جو وہ گڑھ رہا ہے نون لیگ کا، وہاں پر ایک وہ جو بچپن سے چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں وہ وہی ہے. وہاں کے لوگوں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو پلیز میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ نہ تقریر کا فن آتا ہے، نہ شاید میرے الفاظ اتنے مؤثر ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے، سچ کو بولنا ہی نہیں آتا. تو میرے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ میرے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے. پوائنٹس لکھے ہوئے لیکن اس کو بھی نہیں پڑھ سکی میں، کیونکہ اب لکھا پڑھا ہوا مجھے اناؤنسمنٹ لگتی ہے کہ وہ جذبات سے آ رہی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو پلیز اس ایوان کو بے توقیر نہ ہونے دیں، تھوڑی سی عزت ہماری رہنے دیں کہ عوام میں جانے کے قابل رہ سکے، ان کو پتہ چلے کہ ان کی آواز ہم لوگ ہیں ان حکمرانوں تک جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی. اور جناب اسپیکر ایک آخری بات، ابھی یہاں پر ایک میرے ممبر نے بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا، بڑے مزے کے اشاریے بتائے اور بہت ساری انہوں نے بات کی. وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں میرا علاقہ بھی وہی ہے، اور میں 85 86 ایسے تب سے ان کی پوری فیملی کی کمپین چلتی ہوتی. میرا سکول ان کا پولنگ سٹیشن بنتا ہوتا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ ناؤ آئی ایم 45، یہ میں بات آپ کو 7-8 سال اس کی میں بتا رہی ہوں، میں نے اپنی عمر صحیح بتائی ہے تو وہ بتا رہی ہوں. اتنا سا رتی بھر اس علاقے میں فرق نہیں آیا. بچپن میں جس گلی کے اوپر یہ اینٹیں رکھ کے ہم پھلانگتے گزرتے تھے کہ گندا پانی تھا، آج بھی وہ گلی ویسی کی ویسی ہے. یہ اقتدار میں تو یہ تھے. پھر دوسری آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، تو وہ ہم لوگ مطلب دیکھتے تھے الحمدللہ ان کے پاس تو اتنا ہے کہ ان کی زکوٰۃ سے اس علاقے کا بھلا ہو سکتا تھا. لیکن ہم لوگ گزرتے تھے تو ہم لوگ صرف ان کے فادر کا وہ کیا کہتے ہیں C-130 طیارہ دیکھتے ہوتے تھے کہ جس میں وہ وہاں پر اپنی پرائیویٹ رن وے کے اوپر لینڈ کرتے ہوتے تھے. اور ایک سکول اور کالج کے لیے ہم لوگ ترستے تھے. میرے علاقے میں کوئی سائنس کالج نہیں تھا، تو اگر وہ کالج ہوتا تو ڈاکٹر نہیں، آج میں بھی کیا کہتے ہیں CSS کر کے آپ لوگوں کو چلا رہی ہوتی اپنی انگلیوں کے اوپر. لیکن الحمدللہ میں اگر وہاں پر کسی ایسے کالج میں پڑھ رہی تھی اور ان کا بچہ ایچیسن اور آکسفورڈ میں تھا تو الحمدللہ آج اس سچ کے نیچے میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے پہنچا دیا یہاں تک، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے کہ عوام کی بات میں کر سکوں. وہ چھوٹے علاقے تو کسی قطار میں نہیں آتے، جیسے مزاری صاحب کا علاقہ رجحان وہ نہ پنجاب قبول کرتے نہ وہ کرتے. اسی طرح میں علاقے کی بات کر رہی ہوں، صادق آباد کی بات کر رہی ہوں، ضلع رحیم خان کی، کہ جو وہ گڑھ رہا ہے نون لیگ کا، وہاں پر ایک وہ جو بچپن سے چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں وہ وہی ہے. وہاں کے لوگوں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو پلیز میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ نہ تقریر کا فن آتا ہے، نہ شاید میرے الفاظ اتنے مؤثر ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے،
سچ کو بولنا ہی نہیں آتا. تو میری جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ میرے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے. پوائنٹس لکھے ہوئے لیکن اس کو بھی نہیں پڑھ سکی میں, کیونکہ اب لکھا پڑھا ہوا مجھے اناؤنسمنٹ لگتی ہے کہ وہ جذبات سے آ رہی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو پلیز اس ایوان کو بے توقیر نہ ہونے دیں, تھوڑی سی عزت ہماری رہنے دیں کہ عوام میں جانے کے قابل رہ سکے, ان کو پتہ چلے کہ ان کی آواز ہم لوگ ہیں ان حکمرانوں تک جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی.